اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وربک الغنی ذو الرحمہ ان یشأ یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین۔ اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی بھی بستی کو اس کے ظلم کی وجہ سے غفلت میں ہلاک کر دے، بلکہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجتا ہے کہ وہ جا کر کے انہیں پیغام حق سناتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے ہیں، جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، اس کے بعد جا کر ان پر عذاب آتا ہے۔ جب وہ دین حق کے دشمن بن جائیں اور انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تب انہیں نیست و نابود فرماتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، میں کہ تیرا رب جو ہے وہ بے نیاز ہے، ذو الرحمہ، ساتھ ہی فرمایا کہ وہ رحمت والا بھی ہے۔ ہاں جی، وہ رحمت والا بھی ہے، بے نیاز، جس کو کسی کی حاجت نہ ہو۔ یہاں آپ دیکھ لیں ہر بندہ کسی نہ کسی کا محتاج ہے، ہر ایک بندے کو کسی نہ کسی کی ضرورت ہے۔ مستری جو ہے وہ مزدوروں کا، تو مزدور مستریوں کے محتاج ہیں۔ اسی طرح ہر کام کرنے والا بندہ اپنے نوکروں کا محتاج ہے، نوکر ان کے محتاج ہیں، یعنی ہر ایک کی ضرورت کسی نہ کسی کے ساتھ وابستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو جیسے کسی بندے کی ضرورت کسی سے ختم ہو جائے تو پھر دوبارہ اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا ہے، یا نہیں؟ سلام کرنا گوارا نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، میں یہ انسان جو ہے نا، یہ جب بھی تھوڑی سی بے نیازی اس میں آتی ہے نا، اس کا کسی کے ساتھ احتیاج نہ رہے، اس کو کسی کی ضرورت نہ رہے، تو میں پھر سرکش ہو جاتا ہے یا نہیں؟ پھر سرکش ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی بندہ مثال کے طور پر اس کو آپ سے ضرورت ہے، ہاں جی، کہیں باہر سے آیا، وہ آپ کے پاس رہ رہا ہے، تو رات دن آپ کو سلام بھی کرے گا جھک جھک کر، لیکن جیسے اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی، وہ اپنا کام نکال لے گا، تو دوبارہ جو ہے آپ اس کے سامنے بھی آ جائیں تو آپ کو سلام نہ کرے گا۔ وہ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ حضرت امام بخش رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کم ہوئے تو نور محمد جے نہ ہوئے تو نورا، انہیں کہ کم ہو کام ہو کسی کے پاس ساتھ تو نور محمد صاحب کیا حال ہے، وہ کام ہو جائے پورا تو پھر نورا ہو جاتا بیچارہ۔ انہیں کوئی کسی کا یار نہ بیلی جد کم ہو جائے پورا، کم ہوئے تو نور محمد جے نہ ہوئے تو نورا، کوئی کسی کا یار نہ بیلی جد کم ہو جائے پورا، یعنی جب کام پورا ہو جائے تو وہ نور محمد بیچارہ وہ بھی نورا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ نظام ہے، لوگوں کا کسی کے ساتھ ضرورت نہ رہے تو پھر سرکشی آ جاتی ہے طبیعت میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ جو جملہ ہے نا پورا، قسم خدا کی رب تبارک و تعالی نے اپنی بے نیازی بھی بیان فرمائی تو کیسے بیان فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں ربک الغنی ذو الرحمہ، رب تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کا احتیاج نہیں ہے، رب تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، کیونکہ غنی لفظ جو ہے نا یہ فقیر کے مقابلے میں آتا ہے، غنی بے نیاز، فقیر محتاج۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں جیسے دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے تم فقیر ہو سارے، پوری دنیا فقیر ہے رب تبارک و تعالیٰ کے دروازے کی، کوئی مانے نہ مانے، ہر بندہ فقیر اللہ ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ کا محتاج ہے، یعنی ایسی بارگاہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کی اور میرے کریم آقا السلام کی جہاں کا احتیاج جو ہے وہ مرتے دم تک اس کے بعد کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ احتیاج جو ہے نا کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ ہر معاملے میں ہر چیز عطا فرمانے والا ہے، پیدا فرمانے والا ہے، ساری چیزیں اسی کی طرف سے ہیں، اور ساری شریعت جو ہے وہ میرے آقا علیہ السلام کے وسیلے سے آ رہی ہے۔ یہی دو چیزیں جو ہے نا بندے کو، یہ دو بارگاہیں جو ہیں، یہ بندے کو پوری زندگی مرنے کے بعد اٹھنے کے بعد پھر معاشر کے بعد جنت میں کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہے ان دو بارگاہوں کا احتیاج بندے کو نہ رہے، بس یہ دو بارگاہیں ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ باقی جو بھی احتیاج ہے وہ سارے رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے۔ حقیقی احتیاج جو ہے نا یہاں دو بارگاہوں کا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں اب رب تبارک و یہ جو دو لفظ ارشاد فرمایا رب تعالیٰ نے، ربک الغنی ذو الرحمہ، تیرا رب جو ہے نا وہ غنی ہے، ذو الرحمہ، ذو رحمت والا ہے،
رب تعالیٰ کو کسی کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود رب رحمت کا ظہور کیسے فرماتا ہے؟ انسانوں کو پیدا کر دیا جیسے ہم کرتے ہو، چھڑ پڑے یار جان دے مزے کرے، کہتے نہیں کہتے ہیں؟ لیکن رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ رب تبارک و تعالیٰ کا جو ہے نا وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا رہا ہے آج تک؟ جب بھی کوئی مخلوق گمراہ ہونے لگے رب تعالیٰ اپنے نبی بھیجتا رہا ہے، رب بھی کہتا ہے میں تو غنی ہوں بھائی مجھے کیا ہے، لیکن رب تعالیٰ ذو رحم ہے ساتھ ہیں، نبیوں کو بھیجا، انہوں نے نبیوں کے سامنے آکڑ خانی کی، بدماشی کی نبیوں کے سامنے ہیں، پھر رب تبارک و تعالیٰ نے اور نبیوں کو بھیجا، اس طرح کر کے سلسلہ انبیاء چلایا رب تبارک و تعالیٰ نے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا رب تبارک و تعالیٰ نے، سارے آ کر ان کو سمجھاتے رہے، آخر میں رب تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء علیہ السلام کو بھیجا، ہیں جی، پھر کتابیں نازل فرمائیں، صحیفے نازل فرمایا، قرآن نازل فرمایا، ہیں جی، ربک الغنی ذو الرحمہ، رب غنی بھی ہے اور ساتھ رحمت والا بھی ہے۔ رحمت کا ظہور کیسے فرماتا ہے رب تبارک و تعالیٰ؟ اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے، ورنہ رب تعالیٰ بھی چھوڑ دیتا، ٹھیک ہے بھی مدد کریں۔ آج پھر رب تبارک و تعالیٰ نے میرے کریم آقا علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد علماء کو کھڑا کیا، علماء سخت تکالیف اٹھا کر، پریشانیاں اٹھا کر، مالی بھی معاشرتی بھی، معاشرے کی طرف سے دباؤ الگ گیا ہے، ملا بن گیا ہے، مولوی ہے، کھائے گا کہاں، ملا کی دوڑ مسجد تک، مولوی یہ مولوی، باتیں سنتے نہیں سنتے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی ان علماء کے دلوں میں خیر خواہی ڈالی ہے، پھر بھی جناب رسول اللہ علیہ السلام کے مصلی پہ کھڑے ہیں، پھر بھی قرآن حدیث کا بیان سنا رہے ہیں، پھر بھی مدارس چلا رہے ہیں، پھر بھی جناب بچوں کو دین پڑھا رہے ہیں، ہے یا نہیں ایسا؟ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے علماء کے دلوں میں ڈالا نا، پوری دنیا کے تانے سن کے، پوری دنیا کی باتیں سن کے، پھر بھی حق پر کھڑے ہیں، پھر بھی حق سنا رہے ہیں، حق سنا رہے ہیں، حق سمجھا رہے ہیں لوگوں کو راہ باطل سے ہٹا کر کے راہ حق دکھا رہے ہیں۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کا کرم نہیں ہے، یہ ہے ظہور اس کا، ربک الغنی ذو الرحمہ، میں تیرا رب جو ہے وہ غنی بھی ہے، ساتھ ساتھ میں کو یہ نہ سمجھے کہ رب تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو جو ہے نا وہ رحم بھی نہیں فرماتا کسی پر، ٹھیک ہے بھی جاتے ہیں جائیں مزے کریں، نہ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ ربک الغنی ذو الرحمہ، میں رب تبارک و تعالیٰ غنی بھی ہے اور ساتھ مہربان بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں کوئی حاجت کسی کی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کیا کچھ نہیں بنایا، مومنوں کے لیے کیا کچھ نہیں بنایا، ہاں جی، جنت تک بنا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے، پوری دنیا کے اندر جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں یہ اس رب تبارک و تعالیٰ کی، یہ ذو رحمہ جو یہ لفظ ارشاد فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے اسی کا ظہور ہے سارا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بچہ پیدا ہوتا ہے نا جی، پیدا ہوتے ہی ماں کے سینے کو منہ لگاتا ہے، دودھ پینا شروع کر دیتا ہے، کون سکھا کے بھیجتا ہے اسے؟ یہ ربک الغنی ذو رحمہ، یہ ذو رحمہ کا ظہور ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان یشاء یذہبکم، اب یہ بیان ہو رہا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی بے نیازی کا، رب تعالیٰ کے غنی ہونے کا۔ وہ کیسے بیان ہو رہا ہے؟ ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم، میں اگر تم سیدھے نہیں ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو تمہیں لے جائے سب کو اور تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے، کما ما یشاء، جن کو چاہے، کما انشاکم من ذریت قوم آخرین، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اوروں کی اولاد بنا کر لے آیا ہے۔ دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ تدریجاً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں لے جائے، جیسے بوڑھے فوت ہوتے جاتے ہیں پیچھے نئے آتے جاتے ہیں۔ یہاں کتنے گھر ہوں گے، 30 سال پہلے کوئی مالک اور تھا، 60 سال پہلے مالک اور تھا، آج اور ہیں، ہے یہ نہیں؟ یہ مالک مکان بدلتے رہتے ہیں نا جی۔ تو یہ جو پہلے جو دادے تھے وہ روانہ ہو گئے، پھر ابے آ گئے، ابے جانے لگے تو پھر پیچھے سے پوتے آ گئے، ہے یہ نہیں؟ اس طرح کر کے پھر بنتا جائے گا۔ دادا جو ہے نا پوتے کے پیدا ہونے پہ بڑا خوش ہو رہا تھا، مٹھائیاں بن رہا ہوتا ہے جی، یہ میں نے کہا یہی مالک بنے گا تیرا، اور بڑے خوش ہو کے بنا رہے ہوتے ہیں اسے، ہوتا نہیں ہوتا؟ تو یہی نظام ہے رب تبارک و تعالیٰ کا، یہ تدریجی نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو جیسے تمہیں اوروں کی جگہ لے آیا ہے، اسی طرح کر کے تمہیں لے جائے، تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے تدریجاً، پھر پوتے ہوں، پھر سارے ہوں، تم سارے کے سارے فنا ہو جاؤ۔ ایک طریقہ یہ تدریجی ہے۔ دوسرا غیر تدریجی طریقہ وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، اور قوم لے آئے اللہ تبارک و تعالیٰ، انہیں یہاں آ کر کے بسا دے۔ جیسے فرعون کی پوری قوم جو ہے یک لخت سارے سمندر میں بہہ گئے، سارے دریا میں بہہ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو مصر کا مالک بنا دیا۔ یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اوروں کو لے آئے تمہاری جگہ، جیسے جناب تمہیں جی دوسری اولاد جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں لے آیا دوسروں کی اولاد بنا کر یہاں، آج تم مالک بنے بیٹھے ہو، کل کوئی اور مالک تھا، آج تم مالک بنے بیٹھے ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما توعدون لآت، بے شک جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا نا لآت، وہ ضرور آنے والا ہے۔
وہ ضرور آنے والا ہے وعدہ جو رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ فرمایا ہے، وما انتم بمعجزین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم عاجز نہیں کر سکتے۔ ہاں، جب رب تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرما لے گا پھر تم میں سے کوئی بندہ ہرا نہیں سکتا رب تعالیٰ کے فیصلے کو، رب کی تقدیر کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ کل مجھے ایک دوست نے پوچھا مسئلہ، ایک بندے نے پوچھا، ایک بندے مولوی صاحب نے بیان کیا ہے، وہ کہنے لگا جی جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید ہوئے ہیں تو جن انسان تو روئے روئے ہیں، رب کی تقدیر بھی رو پڑی ہے، رب کی تقدیر رو پڑی ہے۔ اب تقدیر رب کے فیصلے کو کہتے ہیں، ہیں جی، تو کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اس بات کو کھولیں تو بات بہت دور تک جاتی ہے۔ جیسے کوئی بندہ کوئی فیصلہ کرے، تقدیر رب کے فیصلے کو کہتے ہیں، کوئی بندہ فیصلہ کرے تو بندہ کہے جی یہ فیصلہ غلط ہے، تو مطلب کیا ہے؟ وہ فیصلہ کرنے والا غلط ہے۔ جس نے یہ کہا کہ تقدیر رو پڑی ہے، مطلب یہ کہ رب رو پڑا ہے، کیا کلمہ بولا ہے اس نے۔ اور اسی طرح کر کے ایک مولوی تھا، وہ قوم کا نائی تھا، پڑھا ایک دن بھی نہیں تھا، سر تھی اس کی، عالم بن گیا، سر لگانے سے عالم بن گیا۔ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے، یہی ہمارے ہاں اندھیر نگری ہے کہ جس کی سر اچھی ہو وہی عالم ہے، اور کوئی لاکھ عالم ہو، علم ہو اس کے پاس، محنت کی ہو، اس نے پڑھا ہو، سارا کچھ کیا ہو، کتابوں کے انبار ہوں اس کے پاس، عالم نہیں مانتے اسے کیونکہ اس کی سر ہی نہیں ہے۔ ایک نائی نا، بادشاہ کو ضرورت پڑی بال کٹوانے کی، بادشاہ کو بال کٹوانے کی ضرورت پڑی تو اس نے اپنے خادم کو کہا کہ نائی بلاؤ۔ اب وہ گیا ایک نائی کے پاس، بلا کے لایا اسے، آگے دیکھا تو بادشاہ سویا ہوا ہے۔ نائی نے کہا کہ انہوں نے کہا جی بادشاہ کو جگانا بھی نہیں ہے، بادشاہ نے سفر پہ جانا، بال بھی کاٹنا۔ نائی نے کہا یہ کیا مسئلہ ہوا، میں بھی کاٹ دیتا ہوں۔ سوئے ہوئے بادشاہ کے بال موڑ دیے اس نے۔ بادشاہ جب بیدار ہوا دیکھو تو بال سارے بنے ہوئے ہیں، بڑا حیران ہوا، بلاؤ نائی کو، بڑا خوش ہوا، شاباش دی اسے۔ واپس آیا گھر، آگے کہنے لگا اپنی بیوی کو کہ میں آج بڑے جناب بادشاہ راضی ہوئے، یہ ہوا وہ ہوا۔ کیا ہوا؟ اس نے کہا سوئے ہوئے بادشاہ کے بال موڑ دیے میں نے۔ انہوں نے کہا کہ میں نہیں مانتی اس بات کو کہ تو کاریگر ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا بادشاہ کون سا تیرے فن کا ماہر ہے، میں تو تجھے تب کاریگر مانوں جب تیرے فن کے بندے مانیں تجھے۔ جب 5-7 نائی اکٹھے ہو کے تجھے کاریگر مانیں گے، میں تو تب تجھے فنکار مانوں گی، کہ تب میں مانوں گی تو واقعی اس فن کا ماہر ہے۔ ایسے کیسے مان جاؤں میں نے کہا یار نائی کی بیوی کو یہ بات سمجھ آ گئی ہیں کہ کوئی بھی فن ہے، اس فن کے ماننے والے اگر کہیں کہ یہ واقعی کمال ہے تو کمال بنتا ہے، ایسے کمال نہیں بنتا۔ آج ہمارے ہاں کیا ہے، جس کی سر اچھی ہو جناب یہ علامت الدار ہے، جس کے جناب لوگ سننے والے زیادہ ہوں علامت الدار ہے۔ ہاں جی فلاں نے مسئلہ بیان کیا، بھی مسئلہ تو غلط ہے، ٹی وی پہ بیٹھ کے مسئلہ بیان کیا، غلط ہو سکتا ہے۔ کیا مطلب بھائی؟ وہ جی فلانا ڈاکٹر ہے اس نے بیان کیا مسئلہ، وہ بھائی عالم ہے، وہ کہتے نہیں جی ٹی وی پہ آتا ہے، بس یہی معیار رہ گیا ہمارے ہاں علم کا بس، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہا ہمارے پاس۔ اور یہ انتہائی میں کہتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان شریف کے صدق کا ظہور ہو رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے کہ قیامت کے قریب لوگ جو ہے نا جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، وہی جاہل انہیں فتوے دیں گے بغیر علم کے۔ آقا علیہ السلام نے دلو فادلو، وہ فتوے دینے والے خود بھی گمراہ ہوں گے، جن کو فتویٰ دیں گے انہیں بھی گمراہ کر دیں گے۔ آج وہی ہو رہا ہے۔ مرزا انجینئر علامہ ہے جی، کیوں جی علامہ ہے؟ وہ جی اس کے 20 لاکھ بندے اس کو سنتے ہیں یوٹیوب پر، علامہ ہے وہ۔ غام بھی علامہ ہے بھائی، کیوں بھائی؟ باہر سے بیٹھ کے اور ٹی وی پر بیٹھ کے بیان کرتا ہے، یہ معیار ہے ہمارے یہاں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک ہاں میں کہہ رہا تھا کہ مولوی کی سر اچھی تھی، اس نے جناب وہ سر لگانے لگا تو تقریریں شروع کر دیں، تقریریں پھر ایسی کرتا دھوں نکال دیتا تھا۔ بڑے بڑے علماء اسے بلا کے اپنے مجمع میں تقریر کرواتے تھے۔ اس نے جلسے میں کہہ دیا، کہنے لگا جی لوگ کہتے ہیں کہ کربلا میں صرف حسین ذبح ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا حسین ذبح نہیں ہوئے، وہاں تو رب بھی ذبح ہو گیا تھا، اندازہ لگا۔ کہتا کربلا میں تو رب بھی ذبح ہو گیا وہاں پہ۔ اس نے اپنی زبان میں کہا سرائکی میں، اس نے کہا لوگ آ دن بھی حسین کٹھا گیا اتھے تو رب کٹھا گیا اتھے، اندازہ لگا۔ اور پوری دنیا اسے علامت الدہر مان رہی ہے، کیوں کہ لوگ زیادہ سنتے ہیں، اس کی سر اچھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر رحم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل،
میں حبیب آپ فرما دیں اے میری قوم تم اپنی جگہ کام کرو، انی عامل میں اپنا کام کرتا ہوں. بس یہ ہوتی جی آخری بات. بندہ کسی کو سمجھا لے، ہر طرح سے سمجھا لے، اسے ڈراوا بھی دے، لالچ بھی دے، ہر شے اسے سمجھا دے، تو بعد میں یہی ہوتا ہے ٹھیک ہے بھائی آپ اپنا کام کریں ہم اپنا کرتے ہیں. بس یہ آخری الفاظ ہوتے ہیں بندے کے پاس. جب بندہ دیکھے کہ کسی طرح کی کوئی نصیحت اس پر اثر نہیں کر رہی، کسی طرح کا کوئی بھی معاملہ اسے نفع نہیں دے رہا، تو پھر آخری بات یہی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی مزے کریں آپ، پھر ہمیں کیا لگے. اللہ اکبر. یہی رب تبارک و تعالی نے فرمایا، حبیب آپ ہی نے فرما دیں میں قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل. حبیب آپ فرمائیں میری قوم اعملوا علی مکانتکم، تم بھی اپنی جگہ کام کرو، انی عامل میں بھی کام کرتا ہوں. میرے ذمہ کام ہے دین کے غلبے کا، اور تم جو کر رہے ہو وہ دین کی راہ روک رہے ہو. ٹھیک ہے تم بھی کرتے رہو میں بھی کرتا رہتا ہوں، زور تم بھی لگا لو میں بھی لگا لیتا ہوں. پھر آخر کار رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا من تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ اچھا انجام ہے کس کا، اچھا انجام کس کا ہے، عاقبۃ الدار کس کا ہے، آخرت جو ہے نا اچھی کس کی بنتی ہے. یہی دنیا نہیں ہے سارا کچھ، آخرت ہے. آخر جس کی اچھی وہی کامیاب ہو گیا. یہاں تو تم ہمیں نقصان بھی دے سکتے ہو، تکلیف بھی دے سکتے ہو، ہمارا کھانا بھی خراب کر سکتے ہو، مسجد میں آنے سے روک بھی سکتے ہو، ہمیں بے گھر بھی کر سکتے ہو، سارا کچھ کر سکتے ہو، سارے حربے اپنا سکتے ہو، لیکن من تکون لہ عاقبۃ الدار، بہتر تو وہی ہے نا جس کی آخرت اچھی ہو جائے، جس کا انجام اچھا ہو جائے، آخر جس کی اچھی ہو جائے، قیامت والے دن کامیاب ہو جائے. بندہ تو وہی اچھا ہے. فسوف تعلمون، تمہیں پتہ چل جائے گا ان قریب. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم کامیاب ہونے والے نہیں ہیں، ظالم کامیاب ہونے والے نہیں ہیں. یہ ذہن میں رہے ظلم کا سب سے بڑا درجہ شرک ہے اور سب سے چھوٹا درجہ گناہ ہے، عام گناہ. تو یہاں رب تعالیٰ نے ارشاد میں کوئی بھی ان میں کامیاب ہونے والا نہیں ہے. مشرک ہو، کافر ہو، بے دین ہو، دین دشمن ہو، لبرل ہو، سیکولر ہو، کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ سارے کے سارے وہی ہیں، ایک تھیلی کے چٹے بٹے.